وليا وغافدا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توأه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات. حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، مظاہر ولایت ہمارا عنوان گفتگو ہے، اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ نے اپنی مشیت عطا کی. وہ جو چاہتا ہے انجام دے سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ اللہ کا بندہ ہے تو وہ وہی انجام دیتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. صلوات پڑھے محمد والا. اسی لیے جان محترم، سورہ بقرہ کی چند خوبصورت آیات کا میں نے آج انتخاب کیا ہے. پروردگار عالم نے اس سورے میں 4 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے. ان لوگوں کا کہ جو صرف دنیا چاہتے ہیں، جن کے لیے یہ کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا. آگے حسنہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں پروردگار ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں دنیا میں کچھ چاہیے. اور اسی لیے پروردگار نے کہہ دیا اب پھر ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، ان کو جو ملنا ہے دنیا میں ملے گا. اور پھر کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دوسرا گروہ ہے کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی چاہیے، دنیا میں بھی خیر چاہیے، آخرت میں بھی خیر چاہیے، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچنا ہے، ہمیں عذاب جہنم سے نجات چاہیے. اور پھر ان میں تیسرا گروہ وہ ہے جو سب سے زیادہ خطرناک، جو سب سے بڑا دشمن ہے. وَمِنَ النَّاسِ،
اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں کہ میں یعجبک قولہ فی الدنیا، یہ وہ ہیں کہ جن کے قول سے، جن کی باتوں سے انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ تعجب اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے دل میں کچھ رکھتے ہیں، اپنی زبان پہ کچھ لاتے ہیں۔ گویا منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ مسلسل قسموں پہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارے دل میں نور ایمان ہے، ہمارے دل میں محبت علی ہے، ہمارے دل میں محبت رسول ہے، ہمارے دل میں محبت پنجتن ہے، لیکن دراصل نہ محبت ہوتی ہے، نہ ایمان ہوتا ہے، نہ تقوی ہوتا ہے، صرف زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان ہے۔ اسی لیے کہا میں یعجبک قولہ، جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہی تعجب کرتا ہے کہ یہ تو خود منافق ہے مگر ایمان کی باتیں کرتا ہے، منافق ہے مگر محبت علی کی باتیں کرتا ہے، منافق ہے مگر تقوی کی باتیں کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے صاحب ایمان تعجب کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یہ تین گروہ ہو گئے نا۔ ایک وہ گروہ کہ جو مسلسل یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا چاہیے، تو انہیں دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت نہیں ملتی۔ اور پھر وہ ہیں جو دنیا بھی چاہتے ہیں اور آخرت بھی چاہتے ہیں۔ ہم منافقین کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے، لیکن دیکھیے کچھ مومنین وہ ہیں، مسلمان وہ ہیں جو دنیا بھی چاہتے ہیں اور آخرت بھی چاہتے ہیں، لیکن آگے چل کر آیت نے معراج کی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور پھر کہا کہ میرے بندوں میں کوئی ایسا علی بھی ہے جو نہ دنیا چاہتا ہے نہ آخرت چاہتا ہے بلکہ میری رضا چاہتا ہے۔ آپ پہنچ گئے شب ہجرت تک، وہ میری رضا چاہتا ہے، وہ میری مرضی چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرا عاشق ہے، وہ میرا محب ہے، وہ نہ دنیا چاہتا ہے نہ آخرت چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، میری لقاء میں رہنا چاہتا ہے، میرے حضور میں رہنا چاہتا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس لیے وہ میری رضا چاہتا ہے۔ اب اس رضا کے لیے، اس مرضی کے لیے وہ بستر رسول پہ سو رہا ہے، بستر رسول پہ سو رہا ہے۔ اچھا، بڑے بڑے سورما ہوں گے جو تیر و تبر اور تلوار و شمشیر لے کر میدان جنگ میں جاتے ہیں، مگر علی وہ ہے جو بغیر تلوار کے بستر شہادت پہ سو رہا ہے، اور اس طرح سو رہا ہے کہ جس طرح بچہ اپنی ماں کی گود میں آرام سے سو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، مولا سوئے ہیں، علی سوئے ہیں، علی بن کر نہیں نبی بن کر سوئے، نبی بن کر سوئے ہیں۔ یہ آپ کو تاریخ میں جا کے آپ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دشمنوں نے کہا کیا تھا، کہ ہمیں ذرہ برابر یہ محسوس نہیں ہوا کہ علی سو رہا ہے، ہم مسلسل یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی سو رہا ہے، محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔
تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا. دیکھیے عزیزان محترم، جاگتے ہوئے کسی کی طرح کچھ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن کسی کی طرح سونا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے علی نے کتنی کوششیں کی ہوں گی کہ علی نبی کی طرح سو جائے، مگر میں یہ کہوں گا کوششیں تو وہ کرتا ہے جو نبی کی طرح نہ ہو. جو نبی کی طرح ہو وہ کوششیں نہیں کرتا، وہ سوئے بھی تو نبی کی طرح دکھتا ہے، جاگے بھی تو علی کی طرح دکھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. بارے دیر صلوات محمد والے محمد پر. حدیث کے جملے ہیں ذات محترم پروردگار عالم نے وحی کی، اے جبرائیل، اے میکائیل، ذرا جا کے دیکھو تو ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے اپنی جان دے رہا ہے. فرشتوں سے کہہ رہا، اے فرشتوں جا کر دیکھو تو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے. آئے دیکھا، اب فوراً پروردگار نے سوال کیا، اے جبرائیل، اے میکائیل، کیا تم دونوں میں سے کوئی راضی ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے اپنی جان دے؟ فرشتوں سے بات ہو رہی ہے، میکائیل سے بات ہو رہی ہے، جبرائیل سے بات ہو رہی ہے. ہر کسی کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے. دونوں نے انکار کیا. پروردگار ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے اپنی جان دے سکیں. تو عزیزان محترم، جہاں یہ سرداران ملائکہ علی کی طرح نہیں ہو سکتے تو کوئی صحابی کیسے علی کی طرح ہو سکتا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اور لوگوں میں ایک ایسا ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے. یشری، نفس بیچتا ہے. علماء تشریف فرما ہے، یہ جو لفظ ہے نا، یہ فعل ہے جسے ہم انگلش میں ورب کہتے ہیں. یہ جو ورب ہے نا، یہ ہے پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس نہیں ہے، یہ ماضی نہیں ہے، یہ مضارع ہے. وہ اپنا نفس بیچتا رہتا ہے. ماضی کے لیے نہیں کہا کہ علی نے کبھی ایک دفعہ اپنا نفس بیچا ہو، کسی ایک دفعہ اپنا نفس بیچا ہو، نہیں. علی نے مسلسل اللہ کو اپنا نفس مسلسل بیچا ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ علی نے شب ہجرت میں اپنا نفس بیچا ہو، شاب ابی طالب میں صرف اپنا نفس بیچا ہو، جنگ بدر میں صرف اپنا نفس بیچا ہو، جنگ خندق میں صرف اپنا نفس بیچا ہو، جنگ حنین میں صرف اپنا نفس بیچا ہو، جنگ نہروان میں صرف اپنا نفس بیچا ہو. نہیں، علی نے اپنی ولادت سے لے کر شہادت تک مسلسل اللہ کو اپنا نفس بیچا. ابتغاء مرضات اللہ، علی کیوں اپنا نفس بیچ رہا ہے؟ تاکہ اسے اللہ کی رضا مل جائے. اب وہ بھی تو خود کہتا ہے نا، اس نے خود ایک قاعدہ دے دیا، اصول دے دیا. اس کے یہاں پرنسپلز ہیں، وہ پرنسپلز کی بنیاد پر فیصلے سناتا ہے، اور پھر اس کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کے اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ خود کہہ رہا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے علی، تم اپنا نفس ہمارے حوالے کر رہے ہو نا، اپنا نفس
ہمیں بیچ رہے ہو اپنی پوری زندگی میں، علی اپنی پوری زندگی میں تم اپنا نفس ہمارے حوالے کر رہے ہو، تو ہم بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم بھی اپنی پوری زندگی کے لیے اپنی مرضی تمہارے حوالے۔ ایسی بات ہے نا، وہ علی کی زندگی اور یہ اللہ کی زندگی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو، جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں اللہ کی مرضی قلب علی میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آپ کو نئے زاویے مل رہے ہیں نا اس آیت سے، یہ عرفانی تفسیر ہو رہی ہے میرے محترم، یہ ہمارے بزرگ عرفا نے تفسیریں کی ہیں۔ اور دیکھیے اب آیت نے کمال کر دیا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، جتنے بزرگ ہیں ذرا میری مدد کریں، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، نَفْسَهُ، آیت یہ تو نہیں کہہ رہی نا جسم ہو بدن ہو، یہ تو نہیں ہے نا، جسم کی بات نہیں ہو رہی، بدن کی بات نہیں ہو رہی، پیکر کی بات نہیں ہو رہی، دنیا میں موجود اس جسم کی بات نہیں ہو رہی، نفس کی بات ہو رہی ہے، پورے وجود کی بات ہو رہی ہے، صرف جسم کی بات نہیں ہو رہی، پورے وجود کی بات ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی شہید ہوتا ہے نا وہ صرف اپنے جسم کی قربانی دیتا ہے، مگر علی وہ شہید ہے جو صرف اپنا جسم نہیں دے رہا، اپنی روح بھی اللہ کے حوالے کر رہا ہے۔ مولا صرف اپنا بدن اپنا جسم نہیں دے رہے، اپنا پورا نفس دے رہے، اپنی روح بھی دے رہے ہیں، یہ مولا کا مقام ہے۔ اچھا اب لفظ جو استعمال ہوا ہے نا ذرا محترم دیکھیے، یشری بیچنا ہے، بیچنا ہے، بیچا جا رہا ہے، حوالے کیا جا رہا ہے۔ اچھا میں ذرا گھر کی مثال دے دوں، دیکھیے جب آپ اپنا گھر کرائے پر چڑھا دیتے ہیں پھر ایک سال بعد تو آپ کو گھر واپس مل جاتا ہے نا، لیکن جب آپ بیچ دیتے ہیں، جب آپ بیچ دیتے ہیں پھر گھر آپ کا نہیں رہتا، گھر آپ کا نہیں رہتا۔ مولا نے اپنا نفس بیچ دیا ہے، بیچ دیا ہے، اب یہ نفس علی کا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اللہ کا ہے۔ جب یہ نفس اللہ کا ہو گیا ہے نا تو اسی لیے تو اب وہی اللہ علی کو کبھی لسان اللہ بنا رہا ہے، کبھی اذن اللہ بنا رہا ہے، کبھی ید اللہ بنا رہا ہے، تو کبھی نفس اللہ بنا رہا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو علی اپنا نفس بیچ رہا ہے تو اس منزل کو بیچ رہا ہے نا، اب نفس تو باقی رہا نہیں، جب نفس باقی نہیں رہا تو اب جو وہ کرتا ہے وہ علی میں دکھائی دیتا ہے، جو وہ کرتا ہے وہ علی میں ظاہر ہوتا ہے، اس کی صفات ظاہر ہوتی ہیں، اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اس کا علم ظاہر ہوتا ہے، اس کا نطق ظاہر ہوتا ہے۔ علی بولتا ہے کہ نہیں، زبان علی کی ہوتی ہے، اللہ بولتا ہے، اللہ اکبر، زبان علی کی ہوتی ہے، بولتا وہ ہے، بشارت علی کی ہوتی ہے، دیکھتا وہ ہے، ہاتھ علی کے ہوتے ہیں، قدرت اس کی ہے، عمل وہ کرتا ہے۔ شاید بات بچے پریشان ہو گئے، میں دلیل لاؤں، خود ملائک کائنات نے
در خیبر کو اکھاڑ کر یہی کہا تھا کہ یہ میری قدرت نہیں، اللہ کی طاقت میرے ہاتھوں میں ظاہر ہوئی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کی جستجو میں اپنا نفس بیچ دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا یہ ہے کہ اسے اللہ کی مرضی مل جائے۔ اچھا، ایک اور مقام پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ابتغاء۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ادھر ابتغاء ہے، ادھر کیا ہے؟ ابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ابتغاء اور ابتغوا، وسیلے کو تلاش کرو، وسیلے کی جستجو میں رہو۔ اب میں سوال کروں، کیا کوئی علی بن سکتا ہے؟ تو یہ تو ناممکن ہے، کوئی علی نہیں بن سکتا۔ سلمان بن سکتا ہے، ابو ذر بن سکتا ہے۔ ہم ابو ذر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم خاک پائے علی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم علی نہیں بن سکتے۔ مطلب کیا؟ آیت، دونوں آیتوں کو ملائیے، ایک وسیلہ ایک رضا، ایک وسیلہ ایک رضا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب میری مرضی علی کے پاس ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، علی کو وسیلہ بناؤ تو ہماری مرضی تمہیں بھی نصیب ہوگی، تمہیں بھی نصیب ہوگی، علی کے صدقے میں نصیب ہوگی۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بڑا مہربان ہے، بخشنے والا ہے، اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ بخش دیتا ہے، رؤوف ہے، وہ صاحب رافت ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ اچھا عزیزان محترم، آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، الحمدللہ ہم سب اہل قرآن ہیں۔ دیکھیے پروردگار جہاں اپنے علم کی بات کرتا ہے نا، جہاں علم کا تذکرہ ہوتا ہے، تو آیت کے آخر میں وہ اپنا نام، خاص نام کیا ہے؟ علیم لے کر آتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آیت اس کے علم اور بردباری میں ہو تو پھر وہ آخر میں اپنا نام، ایک خاص نام لے کر آتا ہے، حلیم۔ اگر آیت اس کی قدرت کے بارے میں ہو تو وہ اپنے آپ کو قدیر پکارتا ہے، اپنے آپ کو قدیر پکارتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت میں کسی گنہگار کی بات نہیں ہو رہی، کسی کے گناہ کا ذکر نہیں ہو رہا، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں رؤوف ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، میں مہربان ہوں۔ کیا پہنچ رہے ہیں میری بات تک؟ یعنی کیا اس آیت میں وہ قانون اپلائی نہیں ہو رہا؟ کیا اس آیت میں وہ مماثلت نہیں ہے ان آیتوں سے؟ بندہ بن جاتا ہے تو اس کا مقام بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن کوئی چاہے یا نہ چاہے، قرآن کی منطق میں ہر شخص اللہ کا بندہ ہے، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں۔ کیا انسان صرف انسان کا نہیں، جنات بھی اللہ کے بندے ہیں۔ صرف جنات، جتنے فرشتے ہیں وہ سب اللہ کے بندے ہیں، جتنے حیوانات ہیں وہ سب عباد اللہ ہیں۔ غرض یہ کہ ذرہ ذرہ عبداللہ ہے، ذرہ ذرہ اللہ کا عبد ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے عزیزان محترم؟ واللہ رؤوف بالعباد۔ ایک جملے میں خلاصہ کر کے کہہ دوں کہ علی اس مظہر رضائے الہی کا نام ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ پوری کائنات پر مہربان ہے۔ اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے تمام بندوں پر مہربان ہے، علی کے صدقے میں۔ اسے علی سے اتنی محبت ہے، اسے علی سے اتنا عشق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
بارہ دیگر صلوات پر محمد۔ اب الحمدللہ ہمارے قلوب نرم ہو گئے ہیں، مولا کا ذکر ہو گیا، ہمارے دل آمادہ ہو گئے ہیں نا، ہم نے مولا کا ذکر سن لیا۔ اب آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کو میسج بھی دوں؟ آپ سب اگر تیار ہیں تو میں دیکھتا ہوں بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ مولا کے نقش قدم پر چل کر اب علی والا بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ علی کے صدقے میں اسے اللہ کی رضا مل جائے۔ وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرے، اپنی رضا کے لیے نہیں، اپنی مرضی کے لیے نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہم کہتے تو ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم غلام علی ہیں، ہم غلام رسول ہیں، ہم غلام پنجتن ہیں، ہم غلام امام زمانہ ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، جب پریکٹیکل لائف کی بات آتی ہے تو ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، ہم بڑے خود خواہ ہیں، ہم بڑے خود پسند ہیں، ہمیں اپنی مرضی پسند ہے، ہمیں اپنی رضا پسند ہے، ہم بڑے سیلفش ہو گئے ہیں۔ اچھا اب مثالیں دیجئے، دیکھیے اگر ہمیں علی کی رضا عزیز ہے، اگر ہمیں مولا کی مرضی عزیز ہے، تو پھر ہم اپنی مرضی پہ پیر رکھیں گے، صبح جیسے ہی اذان ہوگی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے ہی سال میں وہ دن آئے گا جس دن مجھے خمس دینا ہے، تو فوراً مولا کی مرضی یاد آئے گی، مولا کا حکم ہے خمس دو۔ اور یاد رکھو کہ یہ جو خمس ہے نا، یہ غربا کے لیے ہے، فقراء کے لیے ہے، یہ نظام دین کے لیے ہے، چاہے زکوٰۃ ہو یا خمس ہو۔ تو مسلسل اپنے ذہن میں یہ مثالیں لے کر آئیے، کہاں کہاں ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں اور کہاں کہاں ہم مولا کی مرضی کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے خود آپ پرسنٹیج نکال لیجئے، پھر ہم اتنے ہی علی والے ہوں گے۔ علی والا تو وہ ہے نا کہ جو مولا کی مرضی کا خیال رکھتا ہے، خود خواہ نہیں ہوتا، خود پسند نہیں ہوتا، سیلفش نہیں ہوتا، سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، مولا کے بارے میں سوچتا ہے، مولا کے سسٹم کے بارے میں سوچتا ہے، اور پھر اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسئلہ یہی ہو گیا عزیزان محترم۔ دیکھیے اگر شوہر صرف اپنے بارے میں سوچے، سیلف سینٹرڈ ہو جائے، تو پھر میریٹل لائف، ازدواجی زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ بیوی کہتی ہے میری بات چلے، شوہر کہتا ہے میری بات چلے۔ اب تو یہی ہو رہا ہے نا، دونوں کہتے ہیں ہماری بات چلے، لیکن اس وقت مزہ آتا ہے جب یہ دونوں عزادار بن کر، دونوں مومن بن کر، دونوں شیعہ بن کر کہیں کہ نہ آپ کی بات چلے نہ ہماری بات چلے، ہماری زندگی میں علی کی بات چلے۔ پھر تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم دیکھیں مولا نے کیا کہا ہے، ہماری زندگی کے لیے علی نے کیا کہا ہے، ہماری زندگی کے لیے مولا حسین نے کیا کہا ہے، ہماری زندگی کے لیے شہزادی زہرا نے کیا کہا ہے، ہماری زندگی کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت کے لیے پیمانہ کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے اتنے مسائل ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیں، مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مسئلہ شروع ہوتا ہے وابستگیوں سے، تعلقات سے، اس تعلق سے جو ہم میں اور ہماری دنیا میں ہے، جسے ہم کبھی محبت کہتے ہیں، کبھی پیوستگی کہتے ہیں، کبھی وابستگی کہتے ہیں۔ میں چونکہ وابستہ ہوں، میرا دل وابستہ ہے،
میری دولت سے، میری گاڑی سے، میرے گھر سے، میرے پیسے سے، تو اب جب میری گاڑی مجھ سے چھن جاتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ میں نوجوانوں کو بہت کوشش کروں گا آسان لفظوں میں سمجھانے کی کہ دیکھیے، جب کسی اور شخص کی گاڑی چھنتی ہے کیا ہم پریشان ہوتے ہیں؟ آپ پہنچ رہے ہیں نا؟ جب کسی اور شخص کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے کیا ہم اتنے ہی پریشان ہوتے ہیں جتنا پریشان وہ شخص ہوتا ہے؟ کہ نہیں، ہم تو اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ کسی اور شخص کا موبائل چھن گیا، ہم پریشان نہیں ہوتے، ہم دکھ محسوس نہیں کرتے، ہم غم محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا مال ہے، ان کا پیسہ ہے، ان کا گھر ہے، ان کی اولاد ہے۔ لیکن جب ہماری اولاد کو کچھ ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جب ہمارے مال کو کچھ ہو جاتا ہے تب ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، ہمارے مولا نے ہمیں کیا دلیل دی ہے کہ دیکھو اپنی وابستگیوں کے بارے میں توجہ کیا کرو۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا تمہارے لیے ہے مگر تم دنیا کے لیے نہیں ہو، کہ دنیا تمہارے لیے ہے، کماؤ جتنا کما سکتے ہو، خریدو جتنا خرید سکتے ہو، مگر تم علی کے ماننے والے ہو، علی کے ماننے والے ہو۔ اور علی کون ہے؟ علی نعوذ باللہ غلام دنیا نہیں ہے، امام دنیا ہے۔ علی دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے چکے ہیں، اسی لیے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے ذرا محترم، کچھ بھی کوئی بھی نقصان ہو جائے ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ اچھا، اب ان پریشانیوں سے ہمیں نکلنا ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں پریشان کر رہی ہے نا، ہم حاصل تو کریں، ہماری زندگی میں ہو، لیکن اس کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو، اس شے کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو۔ دنیا کی محبت اگر دل میں آ جائے تو انسان خلوص سے دور ہو جاتا ہے، اپنے مولا کی مرضی سے دور ہو جاتا ہے، توحید سے دور ہو جاتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عملی طور پر میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا، اپنی پریکٹیکل لائف میں شرک کرنے لگتا ہے، عقیدے میں نہیں۔ عقیدے میں الحمدللہ ہم سب توحید کے ماننے والے ہیں، ہم صرف ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم پریکٹیکلی مشرک ہو جاتے ہیں، جہاں اللہ سے بھی محبت ہے، گاڑی سے بھی محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے، پیسے سے بھی محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے، موبائل فون سے بھی محبت ہے۔ یہ شرک محبت میں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو جانے محترم، ایک بہت بڑا میسج ہم اس آیت سے لے رہے ہیں، مولا سے لے رہے ہیں۔ ہمیں اپنے دل کو خالص بنانا ہے، صرف اس کی محبت ہو، صرف اس کی رضا اس دل میں ہو، صرف اس کی مرضی اس دل میں ہو، کسی اور شے کی محبت نہ ہو۔ اب جو شے بھی بغیر اللہ کے، بغیر اہل بیت کی محبت کے اس دل میں آ جائے وہ آلودگی ہے، اور ہمیں اس کو خالص بنانا ہے، ہمیں اس منزل پہ پہنچنا ہے کہ یہ دل خالص ہو جائے۔ جب یہ خالص ہو جائے تو پھر قرآن کہتا ہے یہ شخص صرف مخلص نہیں، مخلص بن جاتا ہے، مخلص بن جاتا ہے۔ دیکھیے 2 الفاظ ہیں نا، ایک ہے خلوص، ایک ہے اخلاص۔ اخلاص اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ابھی خلوص کے راستے پر ہے، خلوص تک پہنچا نہیں ہے، ابھی 100% خالص نہیں ہوا، پیور نہیں ہوا، اس کی نیتیں ابھی آلودہ ہیں۔ لیکن جب وہ 100% پیور ہو جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اسے اللہ نے خلوص دے دیا، یہ خالص ہو گیا۔ ہمیں اس منزل تک پہنچنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
لیکن راستہ کیا ہے؟ ہم کیسے پہنچیں گے اس منزل تک؟ پرسوں اس پر ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ پروردگار خلوص انہیں دیتا ہے جن کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ جہاں جہاں جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس دل میں خلوص کا نور آ جائے گا۔ اب جتنی محبت ہوگی اتنا خلوص ہوگا۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ جہاں محبت ہے اللہ کی وہاں خلوص بھی ہے۔ اچھا کیسے؟ دیکھیے، ہم جن سے محبت کرتے ہیں نا اپنی زندگی میں، ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی ماں سے محبت ہے نا تو ان کے لیے جو بھی ہم کرنا چاہیں وہ کر دیتے ہیں، ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، چونکہ ان سب سے محبت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعی اگر اس کی محبت دل میں آ جائے تو پھر مسلسل نیت بدل جاتی ہے، چونکہ اس سے محبت ہے اب ہر عمل اسی کے لیے ہے۔ سمجھ میں آ رہا، یہ پیمانہ سمجھ میں آ رہا کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے لیے عمل انجام دیتا ہے۔ جس سے محبت کرے، اگر اپنے آپ سے محبت کرے تو اپنے لیے عمل انجام دیتا ہے، اپنے نفس کے لیے۔ لیکن اگر کوئی اللہ سے محبت کرے تو اس کی رضا کے لیے ہر عمل انجام دیتا ہے۔ اس کی محبت کے لیے صرف ایک پیمانہ عرض کروں اور ہم اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ جائیں، وہ یہ ہے کہ کوئی حضرت آیت اللہ بہجت کی خدمت میں حاضر ہوا کہ قبلہ میں کیا کروں کہ مجھے مجازی عشق ہو گیا ہے، کسی نامحرم سے نہیں، اس نے کہا مجھے اپنی بیوی سے لامحدود عشق ہو گیا کہ میں اپنی بیوی کے بغیر جی بھی نہیں سکتا، ہمیں ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے ان کے ساتھ رہوں، مسلسل دیکھتا رہوں، ان کی خدمت میں رہوں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اب موضوع یہ نہیں ہے کہ کس طرح یہ عشق مجازی عشق حقیقی میں تبدیل ہو جائے، لیکن اس نے سوال کیا، اس شخص نے سوال کیا قبلہ آپ مجھے کوئی حل دیجئے، میں کیسے اللہ سے محبت کروں، اس کی محبت میرے دل میں آ جائے۔ تو آیت اللہ بہجت نے بھی نہیں کہ بہت بڑی کہانی سنائی ہو، صرف ایک جملہ کہا کہ برخوردار اس سے محبت کرو جو ہمیشہ کے لیے ہے، اس سے محبت کرو جس کے حسن کی کوئی حد نہیں ہے، اس سے محبت کرو جس کے کمال کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ 3 جملوں میں بات مکمل ہو گئی۔ اس سے محبت کرو جس کے کمال کی کوئی حد نہیں ہے، اس سے محبت کرو جس کے حسن کی کوئی حد نہیں ہے، اس سے محبت کرو جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ 3 الفاظ استعمال کیے ہیں، جو ادوم ہے، جو اکمل ہے، جو احسن ہے۔ کہ اس سے کیوں محبت کرتے ہو، اس سے کیوں محبت کرتے ہو جس کا حسن آج تو ہے کل ختم ہو جائے۔ اس سے کیوں محبت کرتے ہو کہ اگر اس میں 4-5 خوبیاں ہیں تو شاید 10-12 خامیاں بھی ہیں۔ اس سے کیوں محبت کرتے ہو کہ جس کا کمال مکمل نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کتنا عزیزان محترم، دیکھیے میں جملہ دینے لگا ہوں اور انشاءاللہ ہم چلیں گے اپنی منزل کی طرف۔ وہ کتنا باکمال ہوگا جس نے علی جیسا باکمال خلق کیا ہے، جس نے علی جیسا باکمال خلق کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ خود کتنا حسین ہوگا جس نے حسن اور حسین جیسے امام خلق کیا، وہ خود کتنا حسین ہوگا جس نے حسین کو خلق کیا، وہ خود کتنا حسین ہوگا، وہ خود کتنا حسین ہوگا جس نے علی اکبر کو خلق کیا۔
جس نے اون و محمد کو خلق کیا، جس نے قاسم جیسا شہزادہ خلق کیا، وہ خود کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا۔ دیکھیے مولا حسن کا نام ہی حسن ہے کہ جس نے حسن کو خلق کیا ہے، سراپا حسن کو خلق کیا ہے۔ حسن جہاں حسین ہے وہاں غریب بھی ہے۔ السلام علیکہ یا اتنا غریب ہے کہ خود مولا کی بیوی مولا کو زہر دے رہی ہے۔ کوئی غریب سے غریب جنازہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، مگر حسن کے جنازے جیسا غریب کوئی جنازہ نہیں ہے۔ ہائے غربت زینب ام المصائب، زینب نے تو غریب لاشوں کو دیکھا، دو غریب جنازوں کو دیکھا، ایک جنازے پر تیر لگے تھے، ایک جنازہ تیروں پر تھا۔ ایک جنازہ تیروں پر تھا۔ حسن میرا غریب مولا، مولا حسین بھی آئے کہ بھیا حسن نے مولا حسین سے کہا حسین اس دشت کو چھپاؤ، اس میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، کہیں زینب کی نظر نہ پڑے۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ آیا، مولا حسن کے سینے سے لگ گیا۔ فرما کہتی ہیں قاسم تیرے بابا کے سینے میں درد ہے۔ کہا میں فرما قاسم کو مجھ سے جدا نہ کرو، اور جب قاسم میرے سینے لگتا ہے تو مجھے سکون بھی۔ شاید مولا حسن دل میں سوچ رہے تھے آج یہ میرا سینہ ہے، کل قاسم کا سینہ ہوگا، گھوڑوں کی ٹانپیں ہوں گی، قاسم کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ شب عاشوراء
شہزادہ مولا حسین کی خدمت میں آیا، امو جان کیا میرا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے؟ میرے مولا نے کہا قاسم، شہداء کے ناموں میں ششما علی اصغر کا نام بھی ہے۔ اور جیسے ہی علی اصغر کا نام سنا، قاسم کی رگوں میں بنی ہاشم کی غیرت ہے۔ کہا امو جان کیا یہ دشمن ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ کہ نہیں میرے لال دشمن نہیں آئیں گے، مگر تیرا امو اتنا مجبور ہو جائے گا، خود حسین اصغر کو مقتل کی طرف لے جائے گا۔ ام فروا خیمے میں آئی، کیا دیکھا؟ قاسم اپنے گھٹنوں میں سر دے کے رو رہا ہے۔ بیوہ حسن پریشان ہو گئی، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا امو اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ اماں کو مولا حسن کا وہ جملہ یاد آیا، کہا قاسم تیرے بابا نے کہا تھا جب سب سے بڑی مصیبت حسین پہ آئے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا۔ جناب قاسم نے تعویذ کو کھول کے دیکھا، کیا لکھا ہوا ہے؟ مولا حسن نے لکھا ہے قاسم جب میرا بھیا حسین غریب ہو جائے، جب حسین تنہا ہو جائے، میری طرف سے اپنی جان حسین پہ قربان کر دینا۔ جلدی جلدی دوڑتے ہوئے آئے، تعویذ کو پیش کیا، امو جان یہ میرے بابا کا لکھا ہوا خط ہے۔ مولا حسین نے لیا، پڑھا، آنکھوں سے لگایا، ایک غریب بھائی کو بھائی کی یاد آئی۔ اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے۔ مجھے نہیں معلوم کب اور کیسے ہوش آیا، مگر جب ہوش آیا قاسم کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد گھوڑے پر سوار کر آیا، مگر ایک عجیب عمل حسین نے کیا، قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا، گویا آواز دی اب جو مجاہد جا رہا ہے وہ یتیم ہے۔
ہوتا ہے، بڑی شجاعت سے لڑ رہا ہے، لڑتے رہے مگر ظالموں نے گھیر لیا۔ ایک ظالم نے گرز سے وار کیا، قاسم گرے، آواز دی یا اماں۔ مولا حسین آئے، ایک طرف مولا عباس ہے، ایک طرف علی اکبر ہے، دونوں طرف لشکر پہ لشکر ہے۔ جب حملہ ہوا ادھر کا لشکر ادھر آیا، اور درمیان میں قاسم آواز دیتے ہیں امو میں پامال ہو گیا۔ امو میں پامال ہو گیا، امو میری پسلیاں ٹوٹ گئی، مگر شاید قاسم اس مصیبت کو یاد کر رہے تھے جب زہرا در و دیوار کے درمیان تھی اور زہرا کی پسلیاں بھی۔ مولا حسین پہنچ گئے، قاسم مجھے معاف کرو، تاخیر ہو گئی، عزادارو مجھے معاف کرو، سادات مجھے معاف کریں۔ حسین نے ایک عبا بچھائے، او قاسم کی لاش کے ٹکڑے کھچڑی بنائے، خیموں کی طرف آئے، اعلان کیا بڑی دھیمی آواز میں کہا بہن زینب قاسم کا لاش لایا ہو۔ زینب باہر آئی، کہا بھیا میں کوئی لاشا دیکھ نہیں رہے، لاشا کہاں ہے؟ کہا زینب یہ جو میری پشت پہ کھٹڑی دیکھ رہی ہو، اس میں قاسم کی